الرحمن الرحیم نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرویز اندلہ صاحب کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، ناساز ہے، کافی سفر کیا انہوں نے، تو ان کی جگہ پر آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ پروپیگنڈے پہ جو ہے وہ رلائی کرتی ہے، بہت زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک نیچرل جو ایک بیانیہ ہوتا ہے، فینومینا ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنے کے بجائے وہ پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کرتی ہیں اور وہ اسی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ پولرائزیشن ہے وہ کم نہیں ہو پائی بلکہ وہ بڑھی ہے، اور خاص طور پر پولیٹیکل جو ایک اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو پولرائزیشن ہے، عوام کے اندر انتشار ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ کم ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ نے پروپیگنڈا کرنے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں، اپنے فالورز کے ذہنوں میں وہ چیز جو ہے وہ بھر دی ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہم آگے ہیں، ہم یہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، اسلام نہیں لے سکتے کسی کا، ہم تو بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جاتا، ایک دوسرے کو فیس کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا جو ایک وارفیئر ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس کے اندر جو مین اسٹالورٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، وہ کچھ تو پاکستان کے اندر ہیں اور کچھ پاکستان کے باہر ہیں۔ ان میں عادل راجہ، حیدر مہندی، موہد پیرزادہ، صابر شاکر وغیرہ یہ نام جو ہے وہ سر فہرست ہیں، جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو، جو کہ پروپیگنڈا تھیوریز کو لے کر آتے ہیں، اور ان پروپیگنڈا تھیوریز، اور پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، پروپیگنڈا تھیوریز ہیں، مرچ مسالہ ہے، وہ ٹوسٹ ہے خبروں میں، وہ زیادہ بکتا ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوور ہے، جو ورکر ہے، جو ایکٹیوسٹ ہے، سب سے زیادہ خریدار وہی ہے ان کی تھیوریز کا، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی دکانداری چلتی ہے۔ تو عادل راجہ نے اس کو بہت زیادہ بیچا، لیکن اب جب وہ کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، جب اس نے اس قدر ڈیمیج کر دیا عادل راجہ نے کہ اب آپ چاہے اس سے اظہار لا تعلقی کریں یا نہ کریں اس کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب آپ اس نہج پر آ چکے ہیں جس نہج پر اس کے پروپیگنڈرز نے آپ کو لے کر آنا تھا۔ عادل راجہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شیر افضل مروت سے ٹکر لیتا رہتا ہے، اکثر وہ دیگر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک آدھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، لیکن شیر افضل مروت چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ پلر ہیں، لیڈر ہیں، وہ بلکہ خود اپنے آپ کو عمران خان کا متبادل قرار دے چکے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میں جیل کے اندر ہوں اور باہر تم میری شکل میں موجود ہو اور تم لوگوں کو جو ہے وہ میری طرح جو ہے وہ اکٹھا کرو اور ان کو موٹیویٹ کرو۔ تو وہ جب ہم نے دیکھا بھی ہے کہ شیر افضل مروت کراؤڈ کو لے کے چلتے ہیں، وہ کراؤڈ پلر ہیں، تو عادل راجہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو کہا کہ یہ جو ہے وہ ایجنسیوں کی طرف سے جو پلانٹیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ ایک آدھ فوجی افسران کا نام بھی اس نے لیا عادل راجہ نے۔ تو بات جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو پاکستان تحریک انصاف کو مجبوراً کل ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی جس میں اسد کیسر صاحب تھے، شاندانہ گلزار اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما تھے وہ موجود تھے، اور اس میں شیر افضل مروت صاحب بھی موجود تھے۔ تو اس پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو آفیشلی یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی، وضاحت دینی پڑی، بلکہ عادل راجہ، حیدر مہندی وغیرہ سے اور موہد پیرزادہ وغیرہ سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کرنا پڑا مجبوراً۔ لیکن دیکھیں اب ان لوگوں نے ڈیمیج کر دیا، یہ وہ لوگ تھے عادل راجہ وغیرہ جن جو 9 مئی کا جو سانحہ ہوا تھا، اس 9 مئی کے سانحے میں باقاعدہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، باقاعدہ فوجی افسران کے گھروں کے ایڈریس ان لوگوں نے بتائے، سوشل میڈیا کے اوپر لائیو ٹرانسمیشنز، میراتھنز انہوں نے کی، اور اس میں بتاتے رہے تھے کہ یہ فوجی افسر کا گھر ہے، فلاں فوجی افسر کے گھر کا یہ ایڈریس ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں پر جاؤ، آئی ایس آئی کے دفاتر کا ایڈریس یہ بتاتے رہے موٹیویٹ۔ تب تو کسی نے بھی اظہار اللہ تعلقی نہیں کیا، اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب باہر تھے، جیل میں نہیں تھے، تب بھی عادل راجہ جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز دیتا تھا، اور وہ فوج کے خلاف لوگوں کو جو ہے نفرت کا جو ایک کنٹینٹ تھا وہ بیچتا تھا، تب بھی آپ اظہار اللہ تعلقی نہیں کرتے تھے۔ اب کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو آپ نے وہ جو ایک ڈیفرنس ہے ایک تعلقات میں، اور پھر جو ایک ڈیمیج کرنا تھا ان لوگوں نے، آپ کے وہ جو ایک ذہن تھے، لوگوں کی ذہن سازی تھی، وہ تو کر دی اس نے، اور تب تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو۔
اب یہ کہنا پڑ رہا ہے جی باہر جو بیٹھے ہیں یوٹیوبرز ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اب اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں موہت پیرزادہ نے اس کے اوپر رد عمل دیا، یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ دباؤ میں آپ کے کیا۔ اب ان کا جو فالوور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو باہر بیٹھا ہے اور جو اندر ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، وہ ان کی تھیوری نہیں خرید رہا۔ وہ موہت پیرزادہ نے جو بات کی ہے نا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور ہم سے ظاہرہ تلقی کیا، وہ اس کو خرید رہا ہے، وہ موہت پیرزادہ کی بات پہ عمل کر رہا ہے، وہ موہت پیرزادہ کی بات کو سچ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تو سارا سلسلہ ہے۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبین کینی جو کہ عادل راجہ کی اہلیہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ اتنا ہی ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں سبین کینی نے یہ بتایا تھا، اس نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ عمران خان کی عادل راجہ سے 2 دفعہ فون پر بات ہو چکی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، اور اس وقت بھی کہتے تھے کہ عادل راجہ سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان کی 2 دفعہ عادل راجہ سے بات ہوئی، عمران خان نے عادل راجہ کو کہا تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اپریشیٹ کیا اور اس کو مشورے دیے، اور اس کو یہ کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے میجر، تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ وہ ٹویٹ کر کے بتا رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جس بندے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہے، اور وہ بندہ فوج میں کو کروا رہا ہے، وہ فوج میں تقسیم کروا رہا ہے، وہ فوج میں جو ہے وہ لڑائیاں کروا رہا ہے، فوج میں اختلافات پیدا کروا رہا ہے، تقسیم پیدا کر رہا ہے، پاکستان میں انارکی کر رہا پیدا کا سبب بن رہا ہے۔ اب ایسے شخص کے ساتھ عمران خان کی 2 فون کالز آنا، اور عمران خان اس بندے کو کہیں تم اپنی جان کی حفاظت کرو، یہاں تک اس لیول تک، تو مجھے بتائیں یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں چیزیں کہ نہیں کرتی؟ یہ پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے؟ اب اس کو بھی، اب یہ آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں، آپ کا لیڈر ان کو 2 دفعہ فون کر چکا ہے، وہ خود بتا رہے ہیں، وہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا پھر پاکستان تحریک انصاف میں جو سب سے زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے وہ انہی اسٹالورٹس کا ہوتا ہے جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے، جن کی ذہن سازی کی ہے، جن کے اندر نفرت کا مادہ پیدا کیا ہے۔ اب علی محمد خان نے کل ایک پروگرام، حبیب اکرم کا غالباً پروگرام تھا، اس میں علی محمد خان نے کہا کہ نہ آصف علی زرداری غدار ہے، نہ نواز شریف غدار ہیں، نہ شہباز شریف غدار ہیں۔ عمران آگے جو بہتری کا رستہ ہے وہ ایسے نکل سکتا ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ مفاہمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کے ساتھ مفاہمت سے ہی رستہ نکل۔ ابھی علی محمد خان نے بہت بڑی بات کی، اور اس وقت یہ وقت کی ضرورت رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ پولرائزیشن تو ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں رہی، لیکن اس دفعہ جو حالات ہیں وہ بالکل تھوڑے بہت زیادہ پرتشدد ہیں۔ تو یہ جو بات چیت کا رستہ ہے، یہ ہمیشہ پاکستان کی جو ایک جمہوری حالات ہیں، ایک پاکستان کی پولیٹکس ہے، اس کی ضرورت رہی ہے۔ اور بہت اچھی بات کی، ایسے میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، لیکن جب آپ نے اپنے ورکروں کو، اپنے فالوورز کو ایک نفرت کا ایسا بیانیہ بنا کے دیا ہے اور ان کی ایسی ذہن سازی کی ہے، وہ اب آپ کیسے آپ کی بات مان لیں؟ وہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے ڈٹ کر علی محمد خان کی کلاس لی، انہوں نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی، اس نے کہا ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، آپ ایسی صورتحال میں کیسے مفاہمت کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں بیٹھیں گے ایسی صورتحال میں۔ علی محمد خان کو اگلے دن جو ہے وہ ٹویٹ، ابھی آج کچھ دیر پہلے اس نے ٹویٹ کر کے اپنا وہ بیان واپس لیا، اور اس نے کہا جب تک آپ ہماری 180 سیٹیں نہیں واپس کریں گے، عمران خان کو رہا نہیں کریں گے، تب تک آپ سے بات نہیں ہوگی۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی جو گانٹھیں ہوتی ہیں نا، وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اب ان کو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، اب لیکن حالات یہ خود اس نہج پر لے کر گئے ہیں کہ دانتوں سے بھی نہیں کھلیں گی۔ تو باقی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ دوسری طرف عادل راجہ نے اسحاق ڈار صاحب کی ایک آڈیو لیک کی، وہ کچھ دنوں سے بیانیہ بنا رہے تھے، باقاعدہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے، مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے عادل راجہ کہ میں کوئی آڈیوز لیک کروں گا، بہت کوئی بم شیل ہوگا، لیکن وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ بھی اب پتہ نہیں کہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ جو ہے وہ کوئی بیانات جوڑ کے بنائی گئی ہے، انٹرویوز، مجھے تو لگ رہا ہے وہ انٹرویوز جوڑ کے بنائی گئی ہے، فرانسک ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال اگر وہ آڈیو ہے بھی تو وہ اس نے جوڑی ہے موجودہ آرمی چیف سے، کہ موجودہ آرمی چیف سے متعلق اسحاق ڈار باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے چیئرمین سینٹ نہیں بنایا، یہ میرا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے چیئرمین سینٹ نہیں بنایا، لیکن وہ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ تو لیکن اگر وہ ہے بھی تو وہ
جو پریویس آرمی چیف تھے جنرل باجوہ ان سے متعلق کہا جا رہا ہے، کچھ ہلکے یہ بتا رہے ہیں وہ موجودہ آرمی چیف سے متعلق، اس میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ غیر پارلیمانی ورڈ ہو یا کوئی ایسی بات ہوگی جس سے بہت طوفان آ جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آڈیو میں. تو وہ وہی ہے جو منجن اس نے بیچنا ہے آدھے رہا ہے، ریلیونٹ تو رہنا ہے نا، اپنے آپ کو ریلیونٹ تو رکھنا ہے اس نے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو وہی تھیوریز جو ہے وہ اس کو لے کے ایک تو دیکھیں پاکستان وہی پولرائزیشن اور ذہن سازی جو آپ نے کی، اور وہ مزید آپ اپنے ایکٹ کر کے کرتے ہیں یا پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. آج جو ایوان صدر ہے، جو صدر کا عہدہ ہے، وہ ایک آئینی سربراہ ہوتا ہے صدر. وہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، اس نے وزاداری دکھانی ہوتی ہے، اس نے مفاہمت کے راستے نکالنے ہوتے ہیں. اب کل جب شہباز شریف صاحب کا حلف ہوا تو حلف کے بعد جو تقریب ہوتی ہے ایوان صدر میں حلف کی، اس میں جو میزبان ہوتا ہے صدر جو ہے وہ میزبان ہے، تو میزبان نے میزبانی کے جو ہے وہ سارے فرائض جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں. اور اب تک ایسے ہی ہوتا آیا ہے پاکستان. جب بھی ایوان صدر میں کیسی تقریب ہوئی ہے، جو بھی چاہے وہ کوئی قائم مقام صدر ہے، چاہے وہ جو صدر ہیں، تو وہ یہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ حلف کے بعد جو صدر ہوتا ہے، میزبان ہوتا ہے، اس نے جو مہمان ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ کابینہ ہے، یا کوئی ایک وزیر ہے حلف اٹھانے آیا ہے، تو وہ ان کو لے کے جو ہے وہ ان کی میزبانی کرتے ہیں، ان کو کمرہ ضیافت تک لے کے جاتے ہیں. اور کمرہ ضیافت میں باقی دیگر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو مہمان آئے ہوتے ہیں، اس میں وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر کھانے کا جو ہے وہ ایک آغاز وہاں سے ان کے آنے کے بعد کیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ آرمی چیف دیگر لوگ بھی موجود تھے. اب عارف علوی صاحب مہمان کو کمرہ ضیافت تک لے کر نہیں آئے. شہباز شریف صاحب تھے ڈیفینیٹلی. وہ پتہ نہیں وہ انہوں نے حلف کیسے لے لیا، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک بالکل میراکل ہوا ہے سب کے لیے کہ عارف علوی صاحب نے حلف کیسے لے لیا، اور وہ پھر شہباز شریف صاحب کو کمرہ ضیافت تک نہیں لے گیا. اب آپ اتنی روایات کو اتنا توڑتے ہیں، آپ نے روایات، آپ ایک سیاسی آپ کا اختلاف ہے، لیکن آپ اپنے عہدے کا، جس عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کا خیال تو کریں. آپ نے اب تک آپ کو آپ نے طویل ترین وقت گزارا ہے کرسی صدارت پر، کیونکہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ انتخابات لنگر آن ہو گئے تھے، ٹائم بڑھ گیا، تو آپ کو وقت سے زیادہ ٹائم ملا اپنے آپ کو ایک سٹیٹس مین شو کرنے کا، کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے سٹیٹس مین پورٹریٹ کرتے سب کے سامنے. لیکن آپ نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بن کے دکھایا. پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جس کو کلٹ کہا جاتا ہے، جس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، جس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، آپ نے وہ ورکر بن کے دکھایا، جو کیا بڑی انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیں تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کا کردار اس تاریخ میں وہی لکھا جاتا ہے جو ایکچوئل میں ہوتا ہے. ابھی تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو خوش کر لیں، آپ ان کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے، آپ عمران خان کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے، جو کہ آپ نہیں ہوئے. عمران خان صاحب بھی آپ کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتے محفلوں میں، یا جو بھی ان سے ملتا ہے اور آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہ ذکر خیر رہتا نہیں ہے. عمران خان صاحب جب آپ سے متعلق جو جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ سنیں شیر افضل مروت صاحب سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں عمران خان صاحب. پھر بھی آپ نے وہی پولرائزیشن والی بات چیت، آپ کو ایک نارمز کو جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا چاہیے.